حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال کے بارے میں خبردار نہ کروں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ستھرے اعمال ہوں، ان اعمال کے بارے میں کیا تمہیں نہ بتا دوں؟ وَأَرْفِعَ فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور وہ اعمال جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والے ہوں۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور وہ اعمال جو تمہارے لیے سونا چاندی اللہ کی بارگاہ میں دینے سے زیادہ بہتر ہوں۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ اس سے بھی بہتر ہوں کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور دشمن کے مقابلے میں آپ پہنچیں، وہ آپ کو قتل کرنا چاہے، آپ اسے مارنا چاہیں، اس عمل سے یعنی جہاد کرنے سے بہتر عمل جو ہو کیا وہ تمہیں نہ بتا دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ فرمایا تو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آگے سے عرض کی بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو ان سب سے افضل ہے، جو بہترین عمل بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور اس کے ساتھ درجات بھی بلند ہوتے ہیں، جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے سے بہتر ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا، ہر وقت کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے جو ان تمام اعمال سے افضل اور بہتر عمل ہے۔ یہ کس لیے کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، باقی عمل جس وقت آپ کرتے ہیں تو اس عمل میں آپ تنہا ہوتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنے بندوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انا جلیسم من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین بن جاتا ہوں۔ تو اس لیے ذکر الہی کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آدمی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال ای الناس خیر، اس نے عرض کی اللہ کے محبوب آپ ہمیں یہ تو بتائیں نا کون سا بندہ سب سے بہترین ہے، بہترین بندے کے بارے میں ہمیں بتائیے، اس کی کوئی علامات۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی بہترین ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو، اعمال بھی اس کے اچھے ہوں، زندگی لمبی ہو، کام بھی اچھے کرتا ہو۔ اور پھر ہمارا اے اللہ کے محبوب آپ ہمیں یہ بتائیے کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں یہ بتائیے کون سا عمل ہے جو افضل عمل ہے؟ قال ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دنیا کو اس حالت میں چھوڑ کے جائے کہ تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو، تو دنیا کو اس حال میں
چھوڑ کے جائے کہ تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے تو اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم یہ دیکھو تمہارے اہل خانہ میں سے، رشتہ داروں میں سے، محلے داروں میں سے، اہل ایمان میں سے جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو کیا کیا کرو، لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو افضل الذکر لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ یہ تلقین کس لیے؟ ہمیں اس وجہ سے کہ تمہارے مرنے والوں میں سے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں سے ہو، فرتعوا، وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ تمہارا گزر کہاں سے ہو؟ جنت کی کیاریوں سے، وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، حضور کے صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ قال حلق الذکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حلقے جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ تو آپ جتنی دیر ذکر الہی والے حلقے میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت تک آپ جنت کی کیاریوں میں سے تناول کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، جس کو کسی مجلس کے اندر کسی محفل میں بیٹھتے ہوئے ذکر الہی نصیب نہیں ہوتا۔ ہماری کئی بیٹھکیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم آتے ہیں، بیٹھے، گپیں شپیں ہم نے لگائیں، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا اور وہ مجلس برخاست ہو گئی۔ ہماری ایک نہیں کئی مجالس اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں ہم ذکر الہی کرنا بھول جاتے ہیں۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ تراتن، جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے حسرت اور ندامت ہے۔ قیامت والے دن وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ وہ مجلس جو تھی اس میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتا، تو اس کے لیے حسرت اور ندامت ہوگی۔ اور جو کسی بھی اپنے بستر پر فراش پر جا کر لیٹے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے اس پر بھی اسے ندامت ہوگی۔ ہم روز اپنے بستر پہ جاتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے رات کو بطور انعام اور آرام بنایا، اور اس میں ہم اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو ہم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جو اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہو؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حسرت اور ندامت ہوگی قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ، کوئی بھی قوم یا جو جماعت ایک گروہ مل کر کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور بغیر اللہ کا ذکر کیے وہ اٹھ جاتے ہیں، لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا، بغیر ذکر الہی کے وہ اٹھ جاتے ہیں، ہم مثل جیفت حمارن، ان کی مثال اس طرح ہے جس طریقے سے مردار گدھا ہوتا ہے، ان کی مثال اس مردار گدھے کی طرح ہے۔ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے حسرت اور ندامت ہوگی۔
इसी तरीके से एक और हदीस मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा जलसा कौमुम मजलिसन लम यज़कुरुल्लाह फीही, जब कोई कौम या जमात कहीं पर बैठती है और वो अपनी मजलिस लगाती है और उसमें अल्लाह का जिक्र नहीं करते, वलम युसल्लू अला नबीहिम, और वो अल्लाह के महबूब पर दुरूद नहीं भेजते, वो अल्लाह के महबूब पर दुरूद नहीं भेजते, अपने नबी पर दुरूद नहीं भेजते, इल्ला काना अलैहिम तिरतन, और उनके लिए भी हसरत और नदामत होगी, फ़इन शाअ अज़्ज़बहुम व इन शाअ गफ़र लहुम, अब रब की मर्जी है, चाहे तो उन पर अजाब फरमाए, चाहे तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम ये दुआ करते हैं, मौला ये रहमत वाला अशरा आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, हमारे ऊपर रहम फरमाना, मगफिरत वाला अशरा आ रहा है, हमारी वो मजालिस जो गफलत में गुजर गई, इलाहा आलमीन उन्हें तू मुआफ़ फरमा देना। इसी तरीके से हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु कलाम इब्ने आदम अलैहि ला लहू इल्ला अमरुम बिमारूफुन औ नह्युन अन मुनकरिन औ जिक्रुल्लाह, हमारा के इंसान का हर कलाम उसके लिए वबाल बनेगा। जो भी बंदा कलाम करता है पूछा जाएगा कि ये कलाम तूने क्यों किया, वो किसी के दिल आजारी के लिए हो तो उस पर गिरफ्त होगी, वो अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए हो तो उस पर पूछा जाएगा, अगर वो अपनी जुबान से गालम गलौज करता है, चुगली करता है, गीबत करता है, फरमाया हर उसका कलाम उसके लिए वबाल बनेगा। लेकिन 3 कलाम ऐसे हैं जो उसके लिए वबाल नहीं बल्कि राह निजात बनेंगे। एक वो कलाम जब वो किसी को नेकी का हुक्म दे दे, हम घरों से उठकर आते हैं तो हम अपनी औलादों को भी नहीं कहते बेटा चलो मस्जिद में जाएं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला ये कि किसी को नेकी का हुक्म दे, दूसरा किसी को बुराई से मना कर दे। हम तो अपने आले खाना को भी बुराई से मना नहीं करते, अपने बच्चों को बुराई से मना नहीं करते, यहाँ तो हम कई ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कहते हैं कि खैर है अभी बच्चे हैं, करते हैं तो करते रहे, बाद में सियाने हो जाएंगे। हम अपनी औलादों को बुराई से मना नहीं करते। और तीसरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह का जिक्र करता है ये उसके लिए वबाल नहीं बल्कि राह निजात बनेगा। तो आए आज से हम ये इरादा करते हैं कि हम नेकी का हुक्म देंगे, बोले ना इंशाअल्लाह, जो चुप करके बैठे हो जिसमें कोई इरादा नहीं, हम नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से मना करेंगे और उठते बैठते हम अपने रब को याद करेंगे।